انسان اپنے جذبات کا غلام ہے، وہ کتنا بھی قسمیں کھا لے کہ میں نہیں کروں گا، لیکن جب وہ جذبہ آتا ہے تو وہ جذبہ اسے کروا لیتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام آزادی دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اعطا للہ، جب آپ دیتے نا تو اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہوتا ہے نا، کیا ہے وہ قوت محرکہ کیا ہے، آپ کو کس چیز نے دینے پر آمادہ کیا ہے؟ یہ چیز اللہ کے یہاں میٹر کرتی ہے، وہ جذبہ میٹر کرتا ہے، جو چیز دے رہے ہیں وہ میٹر نہیں کرتی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ پاک کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، وہ جو تمہارے سینے میں چیز ہے وہ میٹر کرتی، وہ پہنچتی۔ وہ کیا ہے؟ اگر وہ ٹھیک ہے، رب کے ساتھ تمہارا تعلق ٹھیک ہے تو تمہارا تھوڑا بھی بہت ہے، اور اگر وہ تعلق درست نہیں ہے تو پھر جو دے رہے ہو یہ سوائے رشوت کے اور کچھ نہیں۔ عبداللہ ابن ابی جو تھا، صدقات اس نے بھی دیے، کبھی نہ نہیں کیا، کچھ بڑبڑ کرتا تھا دینے سے پہلے، لیکن دیتا ضرور تھا، دیے بغیر جان نہیں چھوٹتی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، یہ اعراب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دیتے ہیں وہ چٹی سمجھ کر دیتے ہیں، ٹیکس سمجھ کر دیتے ہیں، جرمانہ سمجھ کر دیتے ہیں، عبادت سمجھ کر نہیں دیتے۔ اب چیز وہی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ہاتھ پر رکھ رہے ہیں، وہی چیز ہے۔ اس زمانے میں ڈالر اور درہم دینار اور وہ نہیں ہوتے تھے، ریال اور روپے، سونا چاندی ہوتا یا کوموڈیٹی ہوتی تھی، کھجوریں ہوتی تھیں، جو ہوتے تھے، ستو ہوتے تھے، گندم ہوتی تھی۔ جو چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے وہی عبداللہ ابن ابی رکھتا تھا، ایک عبادت سمجھ کے رکھتا تھا اور فخر سمجھتا تھا، اور دوسرا جرمانہ سمجھ کے، چٹی سمجھ کے، ٹیکس سمجھ کے دیتا تھا، اور دعا کرتا تھا کہ کب ان سے جان چھوٹے گی۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، یہ تمہارے برے دنوں کے انتظار میں، یار کتنے دن یہ عیش کریں گے، ابھی روم والے تیاری کر رہے ہیں، بس وہ رگڑا دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، یہ حکومت ہٹ جائے گی، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ہے چیز کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ نہیں، جو تعلق رب کے ساتھ ہے آپ کا وہ اہم ہے، اس تعلق کو درست کرنا ہے۔ من عطا للہ، جب بھی دو، بیوی کو دو، ماں باپ کو دو، غریب کو دو، پڑوسی کو دو، جس کو بھی دو، جذبہ ایک ہونا چاہیے، اللہ کے لیے۔ اللہ نے حکم دیے، اللہ کی ڈالی ہوئی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں میں۔ اب آپ کا وہ جو 8-10 گھنٹے آپ ڈیوٹی دیتے ہیں نا، اور سمجھتے ہیں آپ کے اندر ایک احساس جرم ہوتا ہے کہ ہم دنیا دار ہیں اور مولوی صاحب بڑے دیندار ہیں، یہ ہولینس ہے، ہز ہولینس، ہر وقت اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، اور ہم بڑے گناہ گار ہیں، سارا دن بازار میں رہتے ہیں۔ آپ کے وہ 10 گھنٹے فی سبیل اللہ ہے، وہ جو جذبہ ہے نا اس کے پیچھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے تو ایک صاحب جو تھے وہ بڑی پھرتیاں دکھا رہے تھے اپنا مال بیچنے میں، کبھی ایک گاہک کو پکڑا، کبھی دوسرے کو پکڑا، ہو بھائی چیک کرو۔ تو ایک صحابی کے منہ سے نکل گیا، لو کان فی سبیل اللہ، کاش اس بندے کی یہ پھرتیاں اللہ کی راہ میں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر درس نہیں دیے، آپ نے معاشرے میں رہ کر جہاں کوئی غلطی دیکھی ہے وہاں اس کی اصلاح کی۔ جیسے ہوتا ہے نا، کپڑا بنا جا رہا تھا تو دھاگا ٹوٹتا ہے تو ایک آدمی پکڑ کے اس کو گرا لگا دیتا ہے، یہ کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اچھا جی یہ فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے، ذرا مجھے بتائیں، آپ کا کیا کنسپٹ ہے فی سبیل اللہ کے بارے میں؟ یہ آپ نے کیوں کہا کہ اگر اس بندے کی پھرتیاں اللہ کی راہ میں ہوتی؟ اگر یہ بندہ اس لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے منہ میں لقمہ ڈالے تو فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ کی راہ میں کوئی سینگ ہوتے ہیں آدمی کے سر پر؟ اور اگر وہ اس لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں۔ تو آپ بھی اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں، لیکن
موٹو وہی ہو، رزق حلال، اور اس میں دیانت کا تقاضا یہ کہ آپ کو فورمین کی سپروائزر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سپروائزر ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔